السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدانہ میں دوستوں، تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ شہر بیشی اہل سنت حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان پیلی بیٹی لکھنوی علیہ رحمت رضوان کے در دولت پر حضور محدث اعظم ہند تشریف فرما ہے اور دیگر اکابر علماء کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ دوران طعام حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے حضور شہر بشی علیہ سنت علیہ رحمت رضوان کے تیسرے صاحبزادے جناب عسکری رضا کے جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا یہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں؟ تو حضرت شہر بشی علیہ سنت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، حضور یہ سب سے چھوٹا خادم زادہ ہے۔ اس پر حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے ازراہ خوش مزاجی ارشاد فرمایا کہ آگے سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ تو مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت رضوان نے برجستہ ارشاد فرمایا، نہیں، ابھی اس کے بعد فقیر کے یہاں 3 لڑکے ہوں گے۔ 10 رمضان المبارک 1370 ہجری پر مطابق جون 1951 کو شام 4 بجے بروز شمبا گلستان حشمتی میں جو پھول کھلا اس کا نام حضور شہر بشی علیہ سنت کی پیشن گوئی کے مطابق انہی 3 لڑکوں میں سے ایک تھے جن کا نام پیدائشی نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام معصوم رضا تجویز کیا گیا۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر محمد معصوم رضا مکمل نام ہو گیا۔ حضور شہر بشی اہل سنت علیہ رحمت رضوان کی نظر میں دیگر صاحبزادوں کی طرح حضرت علامہ مولانا محمد معصوم رضا خان صاحب کی بھی اہمیت زیادہ تھی اور آپ عزیز ترین تھے۔ حضور شہر بشی اہل سنت علیہ رحمت رضوان نے جس لاڑ پیار سے آپ کا تعلیمی اور تربیتی سلسلہ شروع کیا وہ کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ 20 سفر المظفر 1374 ہجری کو مطابق 1954 کو آپ کے والد ماجد حضور شہر بشی علیہ سنت نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی، پھر حافظ محمد عمران رضوی صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس طرح آپ نے حافظ محمد عمران رضوی صاحب کی نگرانی تحصیل علم کا سلسلہ شروع کیا۔ 1960 بمطابق 1380 ہجری میں دنیا سنیت کے آبرو حضور شہر بشی علیہ سنت علیہ رحمت رضوان جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ کے بڑے صاحبزادے یعنی حضور معصوم رضا صاحب کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد مشاہد رضا صاحب نے آپ کو اپنے بہنوی مولانا ملک نیاز احمد کانپوری کے سپرد کر دیا۔ کانپور میں آپ نے بڑی انہماک کے ساتھ تعلیم حاصل کی، لیکن جب خود پیلی بھیت کی سرزمین پر جامعہ اہل سنت حشمت رضا کا قیام عمل میں آیا اور ہندوستان کے مایہ ناز اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئی تو آپ کانپور سے اپنے وطن معلوف پیلی بھیت تشریف لائے۔ حافظ احمد میاں سے آپ نے ناظرہ ختم کیا اور ماسٹر محمد عقیل صاحب سے کچھ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد ہماتن وہ گوش ہو کر علوم متداولہ کی تحصیل اور تکمیل میں لگ گئے۔ مولانا توکل حسین، مولانا حسن محمد، مولانا مفتی محمد یعقوب دھانی پوری اور قاری محمد محبوب علی کے سامنے زانوِ تلمس کو تہی کیا، کافی حد تک باضابطہ تعلیم حاصل کی۔ جن دنوں آپ جامعہ حشمت رضا میں زیر تعلیم تھے اس وقت ادارہ بڑی تیزی سے ترقی کے شاہراہ پر گامزن تھا۔ اگر یہ ادارہ چند سالوں اور اپنا نمایاں کردار ادا کرتا تو ممکن ہے کہ شاید ملک کے اہم اداروں میں آج بھی وہ ایک ہوتا، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ مولانا معصوم رضا خان صاحب نے 1971 عیسوی کو مطابق 1391 ہجری میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ملک کی مشہور درسگاہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا اور اس زمانے میں ادارہ سنی شیعہ کے اختلافات سے دوچار تھا۔ تعلیم و تعلم میں یکسوئی نہ تھی۔ ان حالات سے متاثر ہوتی تعلیم نظر آئی تو 2 سال بعد ہی دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے وابستہ ہو گئے اور یہیں درس نظامی کی تکمیل فرمائی اور اس سند فراغت سے نوازے گئے۔ اس علمی جستجو میں آپ نے جن اہم اساتذہ کے سامنے ذانی تلمس کو طے کرنے کا شرف حاصل کیا ان میں حافظ ملت علامہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان قاسمی، آپ کے بڑے بھائی حضرت علامہ محمد مشاہد رضوی، حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف بلیابی، حضرت علامہ احسان علی مظفر پوری علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ 1980 عیسوی بمطابق 1401 ہجری میں مدرسہ فخر العلوم بلرام پور میں آپ کا تقرر ہوا، وہاں کچھ مہینے تک تدریسی خدمات انجام دی۔ حشمتی بھائیوں کی اصرار پر انوار الرضا گوری چوکی ضلع گوڈا تشریف لائے اور یہاں 4 سال تک مسلسل تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کی اس تدریسی صلاحیت سے متاثر ہو کر پرا ماہین
ضلع گونڈا کے برادران خواجہ تاشان آپ کو اپنے یہاں تعلیم کے لیے لے گئے۔ آپ ایک لمبے عرصے سے کرا ماہم ضلع گونڈا میں دینی، علمی، فکری خدمات انجام دے رہے ہیں اور دین حق کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ مولانا معصوم رضا مدظل سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے حسین و جمیل ہیں۔ سادگی، شرافت، خاندانی وضاحت بھی آپ کے اندر بندرجۂ عدم موجود ہے۔ زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہو چکے۔ آپ نے پہلا سفر 1988 میں جناب لال محمد حشمتی اور اپنے بھائی مولانا ناصر رضا خان حشمتی کے عطا فرمایا، جبکہ دوسرا حج 1990 میں اور ادا کیا۔ اس سفر حج میں عراق کے مقدس مقامات کی زیارت بھی فرمائی اور ان دونوں سفروں کے اخراجات الحاج احمد عمر توسا شاہ حشمتی بھائی صاحب نے ممبئی نے ادا کی۔ اس کے بعد بھی آپ نے حج و زیارت کے سفر فرمائے۔ مولانا معصوم رضا صاحب کو ارادت بیعت اپنے والد ماجد حضور شہر بشیر اہل سنت سے حاصل ہے، مگر دولت خلافت والد ماجد کے علاوہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے بھی عطا فرمائی تھی۔ 1968 میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان جب آستان حشمتیہ پیلی بھیت تشریف لائے اور قیام فرمایا تو اسی دوران بشرط علم و عمل اور جملہ سلاسل مبارکہ کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ مولانا معصوم رضا صاحب اپنے تمام بھائیوں کی طرف اپنے والد ماجد کے فروغ مشن اہل سنت میں مصروف ہیں اور دائرۂ شریعت میں رہ کر زندگی کا ہر لمحہ بسر کرنے کے عادی ہیں، مسجد پسندی کے قطعی خلاف ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی عمر کو دراز فرمائے، ان سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔